بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بطور والدین ہم جب سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو والدین کی کیٹیگری میں دیکھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ والد یا والدہ ہونا بیسکلی کیا ثابت کرتا ہے یا کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کیا ہیں. آپ گارڈین ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ بہترین فیصلہ لینے والے ہیں. اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ٹرانس ایکشنز کر رہے ہیں, یعنی کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گی یا یہ کروں گا اور آپ نے بدلے میں میرے لیے یہ کرنا ہے. کیا آپ کی پیرنٹنگ ٹرانزیکشنل ہے یا کیا آپ کی پیرنٹنگ ٹرانسفارمیشنل ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ بار بار کہتے بھی ہیں, اپنے دل میں سوچتے بھی ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ کر رہی ہوں یا میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے روز صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں یا اٹھ جاتا ہوں. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ہم اپنی نیند خراب کرتے ہیں یا ہم جلدی نہیں سوتے تاکہ ہم تمام چیزیں سمیٹ لیں, تمام چیزیں اگلے دن کی ارینج کر لیں. ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. یوزلی ہم شادیوں کے لیے کیا کہتے ہیں, شادی کرا دو اس کی, یہ ذمہ دار ہو جائے گا یا ہو جائے گی. وہ ایک بالکل ایک الگ ٹاپک ہے اور شاید میرے یوٹیوب کے تھرسڈے لائیو پہ کسی دن میں وہ ٹاپک بھی ڈسکس کروں. لیکن آج وینسڈے کے فیس بک لائیو کے لیے میرا جو فوکس ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی پیرنٹنگ ٹرانزیکشنل ہے یہ ٹرانسفارمیشنل ہے. ٹرانزیکشن کا مطلب میں نے تمہیں یہ دیا اور تم سے بدلے میں مجھے یہ اور یہ چاہیے. اور ہم عام طور پہ عام لینگویج میں ہم کہتے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین اسکول دے رہے ہیں, ہم آپ کو بہترین ویکیشن دے رہے ہیں, ہم آپ کو بہترین جو بھی آپ مانگ رہے ہو وہ دے رہے ہیں. بدلے میں ہمیں صرف آپ کے اچھے گریڈ چاہیے, بدلے میں ہمیں آپ سے اچھا ادب چاہیے, بدلے میں ہمیں آپ سے یہ چاہیے. یہ لینگویج کا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر ہم یہ باتیں نہ کہیں تو بچے بھی شاید ہمیں آگے سے یہ نہ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. کہتے ہیں نا بچے جب اسپیشلی بڑے ہو جاتے ہیں, جب چڑھنے لگ جاتے ہیں, جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان پہ ضرورت سے زیادہ ہم دباؤ یا پریشر ڈال رہے ہیں, یا ہم ان کے دوستوں کو نہیں پسند کرتے اور یا ہم ان کی کمپنی کو نہیں پسند کرتے, یا جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں یا جو کیریئر پیتھ وہ چوز کر رہے ہیں جب ہم ان کو نہیں پسند کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مت کرو, میں نے تمہارے لیے اتنا سارا کچھ کیا تھا کہ آج تم مجھے یہ دکھا سکو. تو بچے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کوئی احسان نہیں کیا, یا آپ کے کرنے کے کام تھے آپ نے کیے ہیں. اسی لیے ہمیشہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرو تو پلیز ان کو یہ مت جتاؤ کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے, کیونکہ واقعی میں انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم نے اپنے ازواج جب ہماری زندگی میں لائے گئے, ہماری فیملی نے ہمارے لیے ہمارا زوج چنا یا ہم نے خود اپنے لیے اپنا زوج چنا, بچے نہیں تھے وہاں پہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ آپ کا اچھا لائف پارٹنر ہونے والا ہے یا آپ اچھے باپ یا اچھی ماں بنیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری جو پرانی عادتیں ہیں ہم نے ان کو اپنی میرج میں اگر کنٹینیو کیا, یعنی کہ اگر ہم نے اپنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ, اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ پہ, اپنی صبح دوپہر شام کی روٹین پہ, ان چیزوں پہ اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا اور اس کو بہتر بنانے, اپنے کھانے پینے کے لائف سٹائل پہ اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا, اپنے خرچوں کو کس طرح سے ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہم نے خود نہیں کی ہیں, یا ہمارے زوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا کمیونیکیشن نہیں ہے. تو بہت اچھے لوگ ہیں پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا آتا, ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادات ہی نہیں پسند ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے کے سوچ کا طریقہ یا فیصلے لینے کا طریقہ نہیں پسند ہے, اور وہ پھر آپ کی پیرنٹنگ میں سیپن ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے باپ کی طرح مت ہو جانا, اپنی ماں کی طرح مت ہو جانا. کیوں کہتے ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے کو انسلٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے؟ ایسے میں ہمارا ہر جملہ ٹرانزیکشنل ہے. ایسے میں ہمارا ہر جملہ یہ کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تاکہ تم میرے لیے یہ کر سکو. چاہے ہم اس کو بولیں, چاہے ہم اس کو صرف سوچیں, یا چاہے ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں. اور یہاں پہ رشتے ٹوٹتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, یا بہتر کبھی بن ہی نہیں پاتے, کیونکہ لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں, میں نے اس کے لیے یہ اور یہ کیا. تو کرنا کیا چاہیے؟ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ جی آپ اللہ کے لیے کریں, آپ اپنی آخرت کے لیے کریں, آپ اپنے اعمال بہتر کرنے کے لیے کریں, آپ صبر کریں, آپ شکر کریں. بھائی میں ہی سارا کچھ کروں, سامنے والے نے کچھ نہیں کرنا, میرے بچوں نے کچھ نہیں کرنا, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا میرا.
یہ سوال لیجٹ ہیں، یہ سوال بالکل لیجٹ ہیں۔ مرد حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی سے دور، اپنے گھر سے دور، مختلف ملکوں میں مختلف حالات میں رہ رہے ہیں، پیچھے ہم پیسے بھیج رہے ہیں تاکہ جی ہمارے بچوں کو اچھے اسکول جا سکیں، تاکہ ہمارے بچے برانڈ کی چیزیں خرید سکیں، تاکہ جی ہمارے بچوں کو کسی قسم کا وہ محسوس نہ ہو کہ بھائی، تو ہم چیزوں سے اپنی پیرنٹنگ کو اگین ٹرانزیکشنل بنا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنی فیملی لائف انجوائے نہیں کر رہا، تو تم کم سے کم میری بات مانو، یا میری پسند کی جگہ پہ شادی کرو، یا میری پسند کی کیریئر اپناؤ، یا میری پسند کی یونیورسٹی میں جاؤ، یا وہاں جاؤ جہاں میں نہیں جا سکی یا جا سکا، میری خواہش ہے، یا ہم تو جدی پشتی ان یونیورسٹیز میں جاتے آئے ہیں، تمہیں بھی اسی میں جانا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ ویئر دا کانفلکٹ از؟ دا کانفلکٹ از کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن ایک ہی حل ہے۔ چاہے اکراس دا بورڈ آپ کسی کو بھی سن لو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو یا لا دین ہو، ٹھیک، کسی کو بھی سن لو تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ ایک ہی بات کہیں گے، وہ کہیں گے کہ عدلے کا بدلہ لینے والا جو یہ جو ایک مینٹالٹی ہے نا، عدلے بدلے والی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ بزنس ٹرانزیکشن از ڈفرینٹ، بزنس میں آپ کچھ ڈالتے ہو تاکہ آپ کو پروفٹ ملے، لیکن ہیومن ٹرانزیکشنز آر ناٹ بینیفیشل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنا بھی دل بڑھا لیں اور کسی اور کا بھی دل بڑھا دیں۔ ہم اپنی لائف کی ڈور جو ہے، اپنی لائف کا پاتھ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور کسی اور کے اپنے اچھے اعمال سے کسی کو اس جانب ہم راغب کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ صرف اس دنیا کے بارے میں مت سوچو، آپ آخرت کے بارے میں بھی سوچو، کیونکہ ہر چیز کا پھل ملنا اس دنیا میں کہیں نہیں گارنٹیڈ، کہیں نہیں لکھا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ایمان والے لوگ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلی بات جو ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اگر الہ وہ ہے جو ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور الہ وہ ہے جو السمیع ہے، جو سب کچھ سنتا ہے، البصیر ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے، اور جس کے 2 انگلیوں میں دل ہے، قرآن کی بھی آیت ہے نا، رائٹ، تو اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے، تو پھر ہماری باتیں، ہمارے رویے ٹرانزیکشنل نہیں ہوں گے، عدلے بدلے نہیں ہوں گے، بلکہ ٹرانسفارمیشنل ہوں گے۔ یعنی کہ ہم اس لیے کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا شاید اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ہماری نیتوں کو جانچ بھانپ سکے، چاہے اپنے منہ سے بھی بول رہے ہیں، آپ اپنے منہ سے بھی کہو نا میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور تمہیں میرے لیے یہ کرنا چاہیے کیونکہ میں نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دیں، تو یقین مانے انسانوں کے دل نہیں ہلتے ہیں۔ انسانوں کو آپ گلٹی کر سکتے ہو، شرمندہ کر سکتے ہو، احساس شرمندگی دلا سکتے ہو، 1 دفعہ دلاؤ گے، 2 دفعہ دلاؤ گے، تیسری دفعہ وہ کیا کہے گا؟ وہ انسان، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہو، چاہے وہ آپ خود ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو تم نے احسان کیا مجھ پہ، تمہاری بڑی مہربانی، پر میں کیا کروں تمہارے احسان کا، کتنا کو میں احسان اٹھا سکتا ہوں، رائٹ؟ بچے بھی آج کل کے یہی کہتے ہیں، اور آج کل کے نہیں، ہمیشہ سے کہتے ہیں، بعض اوقات منہ پہ کہہ دیتے تھے، بعض اوقات نہیں کہتے۔ اب کے بچے جو ہیں وہ ذرا زیادہ، ان کو جو جنریشن ہے وہ زیادہ ووکل ہے۔ اس کی وجہ بری نہیں ہے، یا اس کی وجہ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ برا ہے کہ یہ اچھا ہے، ہم اس بارے میں تو بات ہی نہیں کریں، کیونکہ آئی تھنک ایک ادب سیریز ہونا ارم بن صفیہ کے پلیٹ فارم پہ بڑا ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی کروں گی۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کسی اور کا، لیکن ہم انسان احسان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہماری امہات المؤمنین نے، ہماری صحابیات نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی تھرو آؤٹ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لو، اور پریزنٹ میں بھی آپ دیکھ لو۔ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے پاسٹ میں دیکھتے رہو کہ پیچھے والوں نے کیا کیا تھا۔ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، مطلب زیادہ تر، اور پھر وہ اللہ کے قریب ہیں، اور پھر اگلی آیتوں میں یہ ہے کہ وہ پچھلی جنریشن کے جو سابقون السابقون تھے وہ زیادہ ہیں تعداد میں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، اور اب کی جنریشنز کی طرح تھوڑے لوگ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان تھوڑوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے تمام معاملات، چاہے ہم پیرنٹ ہوں، چاہے آپ کسی کے زوج ہوں، چاہے آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی ہو، چاہے آپ کسی کے بہن یا بھائی ہو، جس بھی رشتے میں ہوں، آپ کا انٹریکشن سامنے والے کے ساتھ ٹرانسفارمیشنل ہو۔ آپ اپنی نیکی کو کسی کی بدی کی وجہ سے نہ چھوڑو،
آپ اپنے صبر کو کسی کی بے صبری کی وجہ سے نہ چھوڑو. یہ کہنا آسان ہے, یہ کرنا بہت مشکل ہے, اور اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اور مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہر انسان کا اپنا ایک انٹرنل نیٹ ورک ہے. آج ہو سکتا ہے کوئی یہ بات سن رہا ہے, اس نے سوائپ لیفٹ سوائپ رائٹ کر دیا, اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی, میرا تو دل ہی بہت دکھا ہوا ہے. تو وہ انسان اس وقت اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹرانسفارمیشنل ہو سکے. اور بعض اوقات کسی کی کوئی کہی ہوئی بات ایسے دل کو لگتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی, میں ایسا کر کے دیکھوں تو صحیح. اور کچھ لوگ جب ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ اینڈ ایرر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگین ان کی ایمان کی مضبوطی اس میں آتی ہے. ایمان کی مضبوطی کیا؟ ایمان کی مضبوطی یہ کہ بات تو یہ سچی ہے, میں کر کے دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں کہاں تک جا سکتا ہوں. اور آپ پھر لوگوں کے رویوں کو جب بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اسی طرح سے اب اگر میں پیرنٹنگ کی طرف تھوڑا سا آؤں تو ہمیں اپنے کرنے کے کام ہمیشہ ٹرانسفارمیشنل رکھنے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہم اچھی زندگی لیڈ کریں گے, اچھی سوچ, اچھی انوائرمنٹ ان کو دیں گے تو ہاں ہمارے بچوں کے رویے بھی ٹرانسفارمیشنل ہوں گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. ایک دفعہ ایک پیرنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ بچے کو ویلیڈیٹ کرو, بچے کی فیلنگز کو سمجھو, صبر کرو, تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جاؤ, بچے کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کرو. لیکن میرے بچے کا پرابلم یہ ہے, میں اس کے ساتھ جتنا ایزی ہوتی جاتی ہوں وہ اتنا ہی میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہیں. یہ وہ اتنا ہی میری ایزینس کو کیا کہتے ہیں پش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کمزور ہوں. اب اس جملے کو غور سے سنیں اور مجھے بتائیں کہ کون سا شخص یہ نہیں سوچتا جب وہ کسی کو کوئی ایز دے رہا ہو, جبکہ سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے اور مسلسل تنگ کر رہا ہے اور آپ کی ویلیوز کے خلاف جا رہا ہے اور آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہو اور آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں. پیرنٹس ہمیشہ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اللہ نے آپ کو یہ رتبہ یا درجہ کسی وجہ سے ہی دیا ہے, اس درجے سے, اس رتبے سے اپنے آپ کو نہ گرائیں. اتھارٹی اور پیشنس اور اکٹھے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتھارٹی اور آپ دھوس جمائیں تو بھی آپ کے سبجیکٹس جو ہیں, جو آپ کی جس کو کہتے ہیں رعایا جو ہے, وہ آپ کو فالو نہیں کرے گی. اور اگر آپ اتھارٹی میں اور اپنی اتھارٹی کو جانے دیں تو بھی آپ کی رعایا نہ آپ کی عزت کرے گی نہ آپ کو فالو کرے گی. یہ ایک لیڈرشپ سکل ہے. اس لیڈرشپ سکل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیں کیا لگتا ہے, بھئی ہم اگر کسی کو ایز دے رہے ہیں اور کسی کو ٹائم دے رہے ہیں اور کسی کو سپیس دے رہے ہیں تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگ گیا ہے, وہ اپنی منمانیاں کرنے لگ گیا ہے. جو بات ہمیں یا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فارمولا ٹرانسفارمیشنل ہونے کا فارمولا اپنی زندگی میں اپنایا, ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو 2 سال, 2 مہینے, 2 ہفتے یا 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. آپ کا مقصد حیات, آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانو, سمجھو اور اس بات پہ قائم رہو کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قرآن کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, دوسری چیزوں کو اور دوسری سائنس اور ریسرچ کو سیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, جان رہی ہوں اور پریکٹس کر رہی ہوں. کچھ چیزیں آپ پہ لاگو ہو جائیں گی, کچھ نہیں ہوں گی. کچھ چیزوں کو آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے اور آپ کے گھر کے لیے وہ اچھا ہوگا, اور کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. ہر چیز ہر کسی پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. مزاج مختلف ہوتے ہیں, حالات مختلف ہوتے ہیں. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو سیکھتے رہیں اور ناپتے تولتے رہیں کہ بھائی ہماری فیملی کے لیے, ہمارے بچوں کے مزاج کے لیے, ہمارے اور ہمارے بچوں کے مختلف مزاجوں کے لیے کیا چیزیں ٹرانسفارمیشنل ہو سکتی ہیں. اور ویسے میں نے ایک لائیو پہلے بھی کیا تھا کہ کچھ چیزوں کا کوئی حل نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کا صرف وقت حل ہوتا ہے یا زندگی کے اختتام ایک حل ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اتنی تکلیف دہ سچویشن میں ہے تو پھر دعا اس شخص کے لیے کہ یا اللہ اس کے لیے آسانی فرما اور وہ شخص خود اپنے لیے دعا کرے. لیکن خدا را سمجھ لیں اس بات کو کہ جب تک ہم ایز پیرنٹس جتاتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ جی ہم کنٹرول میں ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے بات رزق اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے. وہ رزق ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی بچے آئیں گے تو اپنا نصیب لے کر آئیں گے, ایک تو ہماری یہ بھی ہے بات سچی ہے, لیکن پھر اس کو اتنا نہ کریں کہ بھئی بچے کے اوپر ہی سارا کچھ پھینک دیں. اپنی رسپانسبلٹی بھی لیں, تو آپ یہ سوچیں آج بیٹھ کے, اگر کوئی شخص اس لائف کو سیریسلی سن رہا ہے یا سن رہی ہیں, تو یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اسپیسیفکلی آپ کے بچوں کے ساتھ
اور آپ کے شوہر یا بیوی کے ساتھ، ان دو رشتوں کے ساتھ اسپیسیفکلی رشتہ ٹرانزیکشنل ہے یا ٹرانسفارمیشنل ہے، یعنی کہ کیا صرف آپ لیے دیے رہنے والے ہو کہ تم مجھے اتنا پسند کرو یا میری اتنی خدمت کرو تو میں تمہارے لیے یہ کروں، یا میں تمہاری اتنی خدمت کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو کہیں یا اپنے میاں کو کہیں، اور تم لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو یا کچھ نہیں کرتے ہو یا وہ نہیں کرتے جس سے کہ میں خوش ہوں. کیا آپ کی لینگویج ایسی ہے؟ کیا آپ کی سوچ ایسی ہے؟ کیا آپ کا ہم اور غم ایسا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ہاں کوالٹی آف لائف کبھی بھی اچھی نہیں ہونے والی، کیونکہ انسان کہتا ہے واٹس نیکسٹ، مجھے یہ مل گیا، اب اس کے بعد مجھے یہ چاہیے، اب اس کے بعد مجھے یہ چاہیے، اور اختتام تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی اختتام نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹرانسفارمیشنل ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ، اور باقی اہل و عیال کے ساتھ بھی، اپنے کو ورکرز کے ساتھ بھی، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بھی، تو آپ یہ دیکھو گے کہ اگر آپ رائٹ ہو، رائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی غلطیوں کو بس یہ سمجھ لینا کہ میں رائٹ ہوں، چونکہ جی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، چونکہ مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے، چونکہ میں روزہ اذکار کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو میں سچ ہوں، میں ٹھیک ہوں. نہیں، یہ چیزیں آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ کا اور انسانوں کا معاملہ حقوق العباد کا ہے، نرمی کا ہے، شفقت کا ہے، معافی کا ہے، صلہ رحمی کا ہے، کبھی کبھی اپنا حق چھوڑ دینے کا ہے تاکہ بہتری آ جائے حالات میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسفارمیشنل ہوتی ہیں. تو سمجھیں اس بات کو اور پھر دیکھیں کہ آپ کہاں پہ رائٹ پر ہو، کہاں پہ آپ صبر کر رہے ہو، اور کہاں پہ آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ ڈفرنس نہیں دیکھ رہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ڈفرنس آ جائے. سامنے والے جو ہیں وہ کہیں گے او واو تم اتنے ٹرانسفارمیشنل انسان ہو، یا تم اتنی ٹرانسفارمیشنل انسان ہو کہ میں تو تمہیں دیکھ کے یا تم سے مطلب کہ انسپائر ہو کے میں نے بھی اپنی زندگی. بعض اوقات لوگ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، بعض اوقات لوگ جان رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اتنا کم عقل نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگوں میں وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں. اور واپس میں اس بات پہ جاتی ہوں، جو لوگ ٹرانسفارمیشنل ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کا اینجل جو ہے، جو فرشتہ ہے، وہ بزی رہے ٹائپنگ کرنے میں یا لکھنے میں، یا اس کے پاس آئی پیڈ ہے، واللہ عالم جو بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ بزی رہے کہ بھائی اس بندے کو تقویٰ ہے، اس بندی کو تقویٰ ہے، اس نے تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. سامنے والوں نے بڑا تنگ کیا، بڑا تنگ کیا، بڑا تنگ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی دعائیں رنگ لائیں، اس کا صبر رنگ لایا، اور الحمدللہ اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہے. قبر میں اس کی پر نور ہوگی، اس کی قبر. جنت میں جو اس کا فلور ہے وہ ذرا اوپر والا ہوگا انشاءاللہ تعالی. یو ہیو ٹو تھنک لائک دیٹ. اگر ہم ایسا نہیں سوچ رہے تو یقین مانیں ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم کسی سے کبھی بھی پوری طرح سے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اگر آپ سیرہ پڑھتے ہو تو آپ حیران ہوتے ہو کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان سے بھی لوگوں کو شکایت تھی. اللہ اکبر. اور کوئی مجھے کہے گا جی ان کے تو دل بند تھے اور وہ یہ تھے اور وہ تھے. ریگارڈلیس آف دیٹ، regardless of that, if you just put yourself up there. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حب رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینٹور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فادر فگر کی طرح ہیں. صحابہ کرام آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. امہات المؤمنین آپس میں لڑتی، مطلب کہ ان کی بھی آپس میں رنجشیں تھیں. ہم اگر سیرہ کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرہ نہیں چینج ہوتی، ہمارا سوچ کا طریقہ ہماری کوالٹی آف لائف کو بہتر یا بدتر کرتا ہے. میں اس بات پہ بات اینڈ کروں گی کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ایز پیرنٹس ہماری اپنے بچوں کے ساتھ کچھ امیدیں ہیں وابستہ، کچھ خواہشات ہیں وابستہ، کچھ دعائیں ہیں وابستہ، کچھ شوق ہیں وابستہ. آپ اپنے بچے کو بیسٹ آف دا بیسٹ لائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ دیکھو، پر وہ بھی ایک انسان ہے جو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اور اپنے نصیب کے ساتھ اور اپنے رزق کے ساتھ آیا ہے. ہمارا کام اس کو وہاں پہ دیکھنا نہیں ہے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں. ہمارا کام اسے ایک بہترین انسان بننے کی گائیڈنس دینا ہے، اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور اپنے اگزامپل کے تھرو. وہ وہی بنے گا جو وہ اپنا نصیب لکھ کے لے کر آیا ہے. گائیڈنس دینا ہمارا کام ہے، اور گائیڈ اچھا وہی کر سکتا ہے، ضرور سنیے گا یہ بات دوبارہ سے، گائیڈ اچھا وہی کر سکتا ہے جس کی عادات، سوچ اور عمل ٹرانسفارمیشنل ہو، نہ کہ ٹرانزیکشنل ہو.
لیے دیے رہنے والے لوگ کبھی بھی مکمل طور پہ نہ خود خوش رہتے ہیں، نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں، نہ رہنے دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی اور سے چاہیے ہی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اللہ ہم سب کو نیک صالح مؤمنین مسلمین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مخلصین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کی تمام نیتیں تیری رضا کی خاطر ہوں، یا رب تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم تیری رضا میں راضی ہونے والوں میں سے ہوں، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں اپنے حفظ و امان میں فرمائے، بہترین رزق طیب عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور اگر آپ تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو یا اللہ اس کو آپ سے دور فرما دے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی بہت خوبصورت نعمت نوازے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سلام سلام